السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے آپ سب کو رمضان المبارک کورس کے سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محب الدین و شریعہ آن لائن کالج سے آپ کی بہن بریرہ عطا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کر اس کلاس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کے ہمارے سبق میں رمضان المبارک کے حوالے سے کیا حکم ہے۔ تو یہاں آپ کے سامنے میں نے ایک حدیث رکھی ہے جس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ افطار کے وقت ہم نے کون سی دعا پڑھنی ہے۔ عمومی طور پر ہمارے ہاں بہت سی روایات مشہور ہیں افطاری کے وقت دعا پڑھنے کی، کہ روزہ کھولنے سے پہلے فلاں دعا پڑھیں فلاں دعا پڑھیں، لیکن وہ روایات صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے سلائیڈ رکھی ہے، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ دعا بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے، اور ہمیں پھر جو دعا صحیح سند کے ساتھ ہے نا پھر مسنون وہی ہے، تو انشاءاللہ ہمیں اسی دعا کے ساتھ اپنے روزے کو بابرکت بنانا ہے، چاہے وہ افطاری ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ کیا معنی مفہوم ہے اس حدیث کا؟ حضرت ابن عمر یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ کیا بیان کرتے ہیں؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا افطر، جب افطاری کرتے، یعنی جب روزہ کھولتے، اذا افطر، جب افطاری کرتے، قال، تو آپ فرماتے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ کیا مطلب ہے؟ ذهب الظمأ، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئیں، وثبت الاجر انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے جب ہم نے روزہ افطار کرنا ہے تو ہم بسم اللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، بسم اللہ کہہ کر ہم کھجور کھائیں۔ روزہ کھجور کے ساتھ افطار کرنا سنت ہے، کھجور میسر نہیں تو پھر پانی کے ساتھ۔ پہلے تو آپ اگر کھجور میسر ہے، اللہ تعالیٰ سبھی کو یہ نعمتوں سے، ان نعمتوں سے نوازے، آمین۔ تو آپ سب سے پہلے بسم اللہ کہیں، پھر کھجور کھائیں، پھر آپ پانی پئیں، پانی میں جو بھی چیز آپ کے پاس ہے پانی کے طور پہ آپ وہ پئیں، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ کیونکہ جب ہم نے روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے نا تو ہمیں بھوک سے زیادہ پیاس کی شدت ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا، ہمارا جسم بعض اوقات اندر سے خشک سا محسوس ہونے لگتا ہے، رگیں جسم کی خشک سی محسوس ہونے لگتی ہیں، ہوتا ہے ایسے، میرے ساتھ تو ایسے ہی ہوتا ہے، اس وقت میرے ساتھ یہی کنڈیشن ہو رہی ہے۔ تو پھر جب انسان کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے نا، تو کھانے سے زیادہ پانی کا اثر ہمیں اپنے اندر محسوس ہوتا ہے، پانی سے ہمیں زیادہ توانائی، قوت محسوس ہوتی ہے، اسی لیے پھر اس دعا کا اہتمام کیا گیا کہ ہم نے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے روزہ کھولا، پانی پیا، تو پانی سے ہمیں قوت ملی، ہماری پیاس ختم ہوئی، ہماری رگیں تر ہو گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی خاطر ہم نے روزے میں جو مشقت اٹھائی ہے، اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہوئے اجر کی، تو ہم کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ نے اس پر ہمارے لیے اجر لکھ دیا ہے۔ تو یہی ہے افطاری کا طریقہ اور افطاری کے بعد کی دعا۔ جو افطاری سے پہلے کی روایات ہیں وہ کچھ ٹھیک معلوم نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، اس لیے ہم سب کو اسی دعا کا اہتمام کرنا ہے، اور صرف خود ہی نہیں بلکہ دوسروں کو بھی بتانا ہے، کیونکہ نبی نے اسلام نے فرمایا ہے کہ بلغوا عنی ولو آیتن، مجھ سے ایک بھی بات سنو تو آگے پہنچاؤ۔ تو اب چونکہ
جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ افطاری سے پہلے کی دعائیں مسنون نہیں ہیں، اور لیکن ہمارے ہاں ان دعاؤں کا رواج ہے نا، ان دعاؤں کا رواج ہے، تو ہمیں اس کو ختم کرنا ہے، ہمیں اس حدیث کو دوسروں تک پھیلانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ چاہے آپ یہ اپنے اسٹیٹس پہ لگا دیں، یا اپنے دوستوں احباب کو آپ میسیجز کر کے بتا سکتے ہیں، جن سے آپ ملاقات کر سکتے ہیں انہیں ملاقات کر کے بتائیں، انہیں اس صحیح حدیث سے روشناس کروائیں، تاکہ وہ صحیح سنت کو زندہ کریں، سنت کو زندہ کر کے وہ اجر کا مستحق بن جائیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو ہی رمضان المبارک کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کلاس کا جو مقصد ہے وہ ہے رمضان المبارک کے ساتھ ساتھ صبح و شام کے مسنون اذکار، اور ہماری روزمرہ روٹین کے مطابق ہمارے جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں انہیں سنت کے مطابق کیسے بنایا جائے۔ تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ کس قدر فضیلت والا عمل ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں نبی علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرمایا ہے، دیکھیں نبی علیہ السلام چونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت سے سرفراز کیا، پھر انہی کو خاص کر کہا جا رہا ہے، تو کیا کہا جا رہا ہے؟ قال اللہ تعالی وَاذْكُرْ رَبَّكَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور کیا کہا جا رہا ہے؟ وذکر، اور آپ ذکر کیجئے، رب کا، اپنے رب کا، فی نفسی کا، اپنے دل میں، تضرعا، عاجزی اختیار کرتے ہوئے، انکساری اختیار کرتے ہوئے، وخیفتاً، اور ڈرتے ہوئے، دون الجہری، ودون الجہری، اونچا بولے بغیر، من القولی، اس کا پورا ترجمہ ہے ودون الجہری من القولی، اونچا پڑھے بغیر، بالغدوی، صبح کے وقت، والآصال، اور شام کے وقت، ولا تکن من الغافلین، اور غفلت برتنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ اب یہاں پر کیا مقصد ہے نبی علیہ السلام کو خاص کر مخاطب کر کے؟ کیا مقصد ہے؟ مقصد امت محمدیہ کو پیغام دینا ہی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام ہمارے لیے رول ماڈل ہے نا، نمونہ ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں آپ کے لیے نمونہ ہے، تو جو بھی حکم نبی علیہ السلام کو خاص کر کے دیا گیا ہے، اس کا مقصد بھی آپ کی امت تک پہنچانا ہی ہے۔ تو کیا ہے اس بیان میں؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اپنے دل میں، تضرعاً، عاجزی کے ساتھ، اور وخیفتاً، اور ڈرتے ہوئے، یعنی ایسی عاجزی ہو کہ ہم اپنے آپ کو کچھ بھی نہ سمجھیں، اپنے آپ کو حقیر جانتے ہوئے اللہ کا ذکر کریں، وخیفتاً، اور ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، ودون الجہر من القول، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے دل میں یاد کرو اللہ کو، اور پھر اونچی بھی نہ بولو، یعنی نہ تو اتنی آہستہ بولو اور نہ ہی بہت زیادہ شور کر کے اللہ کا ذکر کرو، بلکہ درمیانی رستہ اختیار کرو، اعتدال پسندی سے اللہ کا ذکر کرو۔ کرنا کب ہے؟ بالغدو والآصال، بالغدو صبح یعنی جب دن کا آغاز ہوتا ہے، والآصال، اور شام یعنی جب دن کا اختتام ہو جاتا ہے، یعنی دن کے شروع میں بھی اور دن کے آخر میں بھی اللہ کا ذکر کرو، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور ایسے لوگوں میں سے نہ بن جائیں جو ہر وقت اللہ کے ذکر سے غافل رہتے ہیں، اور ہر وقت کھیل کود میں مصروف رہتے ہیں، لغو میں مصروف رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچنے کا حکم دیا گیا، اور ایسا بننے سے بچنے کا حکم دیا گیا، اور صبح شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے انہی فرمانوں کے مطابق ہم نے اس کلاس کو کریٹ کیا، جس میں ہم اللہ کی توفیق سے روزانہ ہی صبح و شام کے اذکار پڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی روزمرہ زندگی سے ایک دو دعاؤں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ آپ میں سے کافی لوگوں نے مجھے میرے پرسنل پہ سنا دیا، کافی سبق سنا دیے، بس تھوڑا بہت ہی ان کا رہ گیا، الحمدللہ مجھے اچھا لگا، بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے۔ بس یہ ہے کہ اب یہ چیز ہماری روٹین میں شامل ہونی چاہیے، ہمارے عمل میں شامل ہونی چاہیے،
मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस कोर्स के इख्तिताम तक हम सब इस काबिल हो चुके होंगे कि हाँ, ये सारी दुआएं हमारी रूटीन का हिस्सा बन चुकी होंगी इंशाअल्लाह। तो आइए देखते हैं कि आज के सुबह शाम के अस्कार में से कौन सी दुआ हम पढ़ेंगे। ये वो दुआएं हैं जो नबी ने सलाम सुबह शाम एक एक बार पढ़ा करते थे। तो आइए हम पढ़ के भी देख लेते हैं। ये दुआ आप अलैहिस्सलाम सुबह के वक्त पढ़ा करते थे। अल्लाहुम्मा बिका अमसैना व बिका अस्बहना व बिका नहया व बिका नमूतु व इलैकन नुशूर। ठीक है। कल किसी ने कहा था कि आपका लिखा हुआ और जब हम किताबों से देखते हैं तो थोड़ा फर्क लगता है, तो कहीं कोई मिस्टेक का ना अंदेशा हो। तो जब मैंने देखा था तो फिर मुझे समझ आया कि क्या फर्क था। कुछ फर्क फॉन्ट का था, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये काफ इस तरह से लिखा हुआ है ना, तो किताबों पर काफ दूसरा लिखा होता है जिसमें काफ की एक अलामत सी ऊपर लगी होती है ना, वो। या फिर ये जज्म है, ये जज्म यहाँ पर गोल दायरे की शक्ल में है। तो बाज़ औक़ात बाज़ किताबों में जज्म जो दाल जैसी शक्ल होती है ना, वो लगी होती है, ठीक है। तो दोनों तरह ही ठीक है, ये भी जज्म ठीक है, वो भी जज्म ठीक है। इसलिए आप परेशान नहीं हो, ठीक है। बाकी ये है कि ये दुआएं आपको जहां से याद करना आसान लगती हैं वहीं से कर सकते हैं, बल्कि वहीं से ही करना चाहिए ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। इसका मकसद ये थोड़ा ही है ना कि आप पीडीएफ उठा के ही याद करें तो ही याद होगा या तो ही माना जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मकसद सिर्फ ये है कि ये चीजें हमारी अमल में शामिल हों, बस वो पूरा हो जाए, याद जहां से भी हो बस याद हो जाए, मुझे तो बस ये है, ठीक है। तो देखिए इसका तर्जुमा भी देख लेते हैं। ए अल्लाह, तेरे फजल के साथ हमने शाम की और तेरे करम से ही सुबह की। तेरे फजल करम से ही हम जीते हैं और तेरी मशीयत से ही हम मरते हैं और आखिर तेरी तरफ ही जाना है। तो जब हम देखें इस दुआ के अल्फाज पे गौर तो करें। जब हम सब कुछ अल्लाह के ही सुपुर्द कर रहे हैं तो फिर हमारी पूरी जिंदगी, अमली जिंदगी अल्लाह ताला के हकाम के मुताबिक होनी चाहिए ना। फिर इसी तरह एक दूसरी दुआ जो आप अलैहि सलाम शाम में पढ़ते हैं, दोनों सेम है, सिर्फ सुबह और शाम के अल्फाज का फर्क है। जब हमने सुबह पढ़नी है तो वहां सुबह के अल्फाज बोलेंगे, जब शाम में पढ़नी है तो वहां शाम के अल्फाज बोलेंगे। तो देखिए, अल्लाहुम्मा बिका अस्बहना व बिका अमसैना व बिका नहया व बिका नमूतु व इलैकल मसीर। बस ये है कि जब सुबह पढ़नी है तो वह इलैकन नुशूर, शाम में पढ़ेंगे तो वह इलैकल मसीर। और थोड़ा थोड़ा यहाँ फर्क आ गया, अमसैना अस्बहना अस्बहना अमसैना, बाकी सेम है। वबी का नहिया वबी का नमूतु, इधर भी ऐसे ही वबी का नहिया वबी का नमूतु, ठीक है। दोबारा से इसको देख लें। अल्लाहुम्मा बिका अस्बहना वबिका अमसैना वबिका नहिया वबिका नमूतु व इलैकल मसीर। इसका भी मीनिंग देख लेते हैं। ए अल्लाह, तेरे फजल और करम के साथ हमने सुबह की और तेरे फजल से ही हम शाम की। तेरे करम से ही हम जीते हैं और तेरी मशीयत से ही मरते हैं और आखिर तेरी तरफ ही उठाए जाना है। क्या मतलब? यही मतलब, जब हमने हर चीज अपने अल्लाह के सुपुर्द कर दी, अब हमें अपनी अमली जिंदगी को भी उसके अहकाम के मुताबिक ही गुजारना है इंशाअल्लाह। देखिए जब हम इन अल्फाज पे गौर करते हैं ना, जब इंसान हम ये पढ़ेंगे और इन अल्फाज पे गौर करेंगे ना, तो इंसान का दिल खुद ब खुद ही उस तरफ माइल होता है कि हम अल्लाह की तरफ जाएं, अल्लाह के हकाम को सीखें, पढ़ें, समझें और उन पर खुद अमल करें और साथ साथ दूसरों को सिखाएं। क्योंकि उम्मत मोहम्मदिया की फजीलत भी तो इसी बात पर है ना कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। वजह क्या है? तुम लोगों के लिए पैदा की गई, बस अपने लिए नहीं, बल्कि क्या फरमाया? लोगों के लिए, उखरिजत लिन्नास, लोगों के लिए पैदा की गई हो। क्या मतलब? ये जो दुआएं शुआएं आप याद कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि बस खुद ही याद कर ली तो जी बात खत्म, अपनी जिंदगी को, अपनी जिंदगी में इसको अमल में शामिल कर लिया तो बस बात खत्म, नहीं। जिसने सबक याद कर लिया उसको छुट्टी नहीं मिलती। ऐसे ही है ना, खुद भी याद करें, अमली जिंदगी में शामिल करने के साथ साथ तबलीग करनी है। ये ही तो हमारा फरीजा है।
اور اسی فریضے کی بنیاد پہ امت محمدیہ کی فضیلت ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ ہم نے جتنے بھی اسباق پڑھ لیے ہیں، الحمدللہ اللہ کے فضل سے آپ نے خود تو یاد کر لیے، لیکن اب ساتھ ساتھ آپ نے دوسروں کو بھی سکھانا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ آج کی ہماری کلاس میں صبح شام میں ایک ایک پڑھے جانے والے اذکار ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم مزید دیکھتے ہیں گھر میں داخل ہونے کی دعا۔ کل ہم نے پڑھی تھی گھر سے نکلنے کی دعا، اور مجھے امید ہے کہ اگر آج آپ میں سے کوئی بھی کسی کام کے لیے گھر سے نکلا ہوگا تو یقیناً وہ دعا پڑھ کے ہی نکلا ہوگا۔ اور آج ہم پڑھیں گے گھر میں داخل ہونے کی دعا۔ تو گھر میں داخل ہوتے وقت کیا پڑھنا ہے ہمیں، یہ دعا آپ کے سامنے۔ اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج، بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ کیا حکم ہے ہمارے لیے کہ جب ہم گھر میں داخل ہوں تو اس دعا کو پڑھیں اور پھر گھر والوں پر سلام کریں۔ اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو، مطلب آپ کا اپنا گھر ہے، آپ کہیں گئے تھے واپس آئے ہیں، تو آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے اور خالی گھر میں بھی آ کے سلام کرنا ہے، کیونکہ وہاں آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ کچھ اور مخلوق بھی رہتی ہوتی ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ تو ان پر بھی سلامتی بھیجنی ہے۔ تو آئیے اس دعا کا ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اے اللہ، میں آپ سے اچھا داخل ہونا اور اچھا نکلنا مانگتا ہوں، یعنی جب میں گھر میں داخل ہوں تو بھی مجھے خیر ملے، جب میں گھر سے نکلوں تو بھی مجھے خیر ملے۔ اللہ کے نام کے ساتھ ہم داخل ہوئے اور اللہ کے نام کے ساتھ ہم نکلے، اور ہم نے اپنے اللہ پر ہی بھروسہ کیا۔ اللہ کے نام سے ہی نکلیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمتوں میں رہیں گے، اللہ کے فضل کے سائے میں رہیں گے، اور اللہ کے نام سے داخل ہوں گے تو بھی انشاءاللہ یہ برکتیں ہم پر نازل ہوں گی۔ یہیں پر ہم اپنی آج کی کلاس کا اختتام کرتے ہیں، تاکہ ہم روز اتنا ہی سبق رکھیں جو ہماری روٹین میں شامل ہو سکے انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم اجمعین۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔